سو دیر آر, اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی دیر آر ڈزنس نہیں ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں وچ آر ایکچوئل ایشوز. لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say she say اس نے کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو یس وی نو اٹ, لیکن میں پردہ رکھ رہا سی ہیں. جان صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. ٹھیک. جان صاحب آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں we are talking to the people of Pakistan because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی
थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम भी डायरेक्ट जवाब देने की ज़रूरत है कि नो, दिस इज़ आवर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाई इज़ ही डूइंग। जहाँ तक आपने कहा कि रियासत डिफेंसिव, नो, रियासत में आई वुड डिसएग्री, टेंड टू डिसएग्री। रियासत डिफेंसिव नहीं, रियासत प्रैग्मेटिक है। इट इज़ नॉट डिफेंसिव, इट इज़ प्रैग्मेटिक, एंड इट इज़ दिस प्रैग्मेटिज्म ऑफ द स्टेट जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं, जो आप इशारा कर रही हैं कि फिर आप ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं कर देते। बिकॉज पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसमें मल्टीपल एथनिसिटी, ज़माने, सोच, इलाकों के लोग हैं। वी बिलीव that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. उसमें गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, बट दैट डजंट मीन कि अगर एक फ़र्द वाहिद ऐसा आ गया है जो कि अपनी ज़ात को जमहूरियत से बड़ा समझता है, रियासत से बड़ा समझता है, पाकिस्तान के मफादात से बनना समझता है, तो हम इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर दें। नो, वी शुड नॉट। So we are being very pragmatic over here. जैसा साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के हवाले से बात की, उनकी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और मुसलसल तीसरी मरतबा जीत कराई है। अनलाइक द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ एक टर्म अगर किसी जमात को मिला है तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिलती। और उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो मीडिया पे बड़े मुतहरक भी हैं, और अभी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कहा कि वो फ्रंट फुट पे रहे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो चाहे आपके दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं इसमें कोलेटरल डैमेज होता है, अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा होती है, और एक गुस्सा जो है वो जन्म लेता है, और फिर हमें उसकी फेस करनी पड़ती है क्योंकि हम वहाँ से खैबर से मुंतखब होकर आए हैं। वही जज्बात इकबाल अफरीदी साहब भी कहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि उनके जमात के नुमाइंदे को जब मदऊ करते हैं, वो कहते हैं हमारी राय को शामिल किया जाए कि इसके मुस्तकिल पायदार अमन के लिए बातचीत की। अभी आपने बात की कि कोई अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं होगी। उनका कहना है कि रस्म रिवाज को समझते हैं। आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि 29 ट्राइब जो हैं वो सरहद के आर पर रहते हैं, तो बहुत से उनमें से इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जमातों की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी बातचीत की, रेजोल्यूशन पास की। सवाल मेरा ये कि क्या उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल और पायदार अमन कायम हो सके, और जो आवाम और अफवाज के दरमियान जो वो बात करते हैं दूरियों की, उस तासुर को ज़ाइल किया जाए कोलेटरल डैमेज की सूरत में, या जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुत्ते जो हैं वो मस्जिदों में उन्हें रखे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है,